کہ قیامت والے دن جنت میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والے اور کھلنے والا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور پاک کی رحمت دو جہاں کی صحیح حدیث مبارک ہے، فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی۔ یعنی جب زمین سے قبریں کھلیں گی، ادھر قبور اور بوسرت قبریں جو ہیں کھول دی جائیں گی، تو سب سے پہلے فرمایا کہ میری قبر مبارک کھلے گی۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول شافع و اول مشفع، اور یہ بھی میری شان ہوگی کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور میری ہی شفاعت منظور ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، یعنی جس کا فائدہ سب کو پہنچے گا۔ جب سارا عالم میدان محشر میں ہوگا اور سارے انبیاء جواب دے دیں گے، تو ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے، میں تمہاری سفارش کیسے کروں۔ غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، آج اللہ کے ایسے جلال کا دن ہے کہ ایسا جلال پہلے نہیں دیکھا گیا، لہذا میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر پیغمبر جواب دیں گے جواب دیں گے جواب دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں سارے حاضرین محشر میں جو ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک، سب بلائیں گے، وہ سب میرے دروازے پہ آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ شفاعت فرمائیں۔ اچھا، یہ شفاعت یہ نہیں ہوگی کہ جنت میں یا جہنم میں، نہیں، یہ شفاعت اس لیے ہوگی کہ بس ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، پھر اللہ کی مرضی ہے جس کو جنت میں بھیجیں گے جس کو جہنم، لیکن سماعت تو شروع ہو نا۔ تو حضور فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے دروازے پہ آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ ہر پیغمبر نے جواب دے دیا ہے، تو میں اس وقت فرق کہوں گا کہ انا لہا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا، وہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں آ کر اخر ساجدا تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے آ کے میں سجدہ کروں گا۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ علمنی وحامد لم یعرفنی الآن، اس وقت اللہ مجھے اپنے حمد کے طریقے اور کلمات بتائیں گے جو اب میں نہیں جانتا، اس لیے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ قیامت والے دن یعنی حشر والے دن بھی علم سیکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان محامد سے اللہ کا حمد کروں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا، اور پھر اللہ حکم دے گے کہ ارفع راسک سل تؤتا، کہ حضور اپنا سر مبارک اٹھائیں، آپ کی درخواست قبول ہے۔ تو یہ ہے شفاعت کبریٰ، یاد رکھ لو۔ اس کا فائدہ تو سب کو ہو گیا نا کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ ایسے آدمی کچی میں جیسے پڑے رہتے ہیں، یعنی اس کے مقدمے میں سزا کی مدت ہوتی ہے 3 سال، لیکن وہ 4 سال سے بیچارہ کچی میں پڑا ہوا، وہ سزا سے بھی زیادہ وقت گزار چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور کی شفاعت جو ہے وہ کوئی ایک نہیں ہوگی بلکہ کئی دفعہ حضور شفاعت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، اللہ میری امت کو جہنم سے نکالیں گے، میں پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، ہر شفاعت کے ساتھ لوگ نکلتے جائیں گے، آخر اللہ مجھے فرمائیں گے حل رضیت یا محمد مصطفیٰ، اب تو راضی ہو گئے کہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ کننا ونحن اہل البیت، ہم اہل بیت رسول جو ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ارجا آیا، یعنی سب سے زیادہ رحمت اور امید دلانے والی آیت جو ہے
وہ آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے وعدہ فرمایا میرے بندی کے ساتھ کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت فرمایا یہ آیت ہے امید دلانے والی، وَلَمْ يَرْضَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو راضی کریں گے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، انا اشفع و اشفع و اشفع، حتیٰ کہ مجھے اللہ فرمائیں گے حل رضیتا، محمد مصطفیٰ اب تم راضی ہو گئے کہ نہیں؟ تو میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا اللہ میں راضی ہو گیا، لیکن جہنم میں ابھی بھی کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دلوں میں مثقال ذرۃ من ایمان، ذرا سا ایمان ہے، وہ تو ابھی بھی پڑے ہیں نا۔ تو اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ ان کو چھوڑ دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اللہ اکبر، اور سب سے پہلے میری شفاعت منظور ہوگی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دل سے، ایسے صرف زبان سے نہیں، دل سے دعا کر لو کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے، دل سے دعا کرو یا اللہ ہم گناہوں سے روح سیاہ ہیں، مجسم ہے، گناہ ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں اور تجھ سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کرو۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرا اللہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ تو نے ہمیں آج زمزم کا پانی نصیب کیا، ہمیں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ آمین۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ وہ جب بخشنے پہ آتے ہیں نا تو ہمارے گناہ کیا حیثیت، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بنی ہے کہ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اور فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، جب سارے انبیاء چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا میں ہوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا انا اقرع باب الجنت، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔